السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کا ہوسٹ عدنان شاہد آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل عدنان شاہد دیکھ رہے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے شکل، صورت، عقل، دانش، فہم اور اعتقاد عمل کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ، افضل اور خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں چار قسمیں اٹھا کر فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو ہر لحاظ سے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے تابعدار اور عبادت گزار بندے بنیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیارے لگے، بہت ہی اچھے لگیں اور بہت ہی خوبصورت لگیں، اتنے پیارے لگیں کہ جتنے پیارے کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان الفاظ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے فضل و کرم اور رضوان اور رحمت کے حصول کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدے کر کے ان کی پیشانیوں پر نشانیاں اس بات کی علامت اور گواہی بن چکی ہیں کہ اللہ والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کو انتہائی معزز، باوقار اور محترم مخلوق ہونے کا شرف بھی حاصل کیا، عطا فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو آدم کو بہت عزت دی اور دریاؤں، صحراؤں میں اڑنا پھرنا سکھایا، اس کے رزق کا انتخاب پاکیزہ چیزوں سے کیا گیا اور اسے بہت ساری مخلوقات سے بہت ہی اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں باعزت اور باوقار بننے کی کوشش کریں، ہر وقت اس میں مصروف رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر پیارے رب العالمین کا حق سمجھتے ہوئے اپنی سعادت مندی کے لیے پوری انشراح صدر اور دلی خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت و تابعداری والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تاکہ ہم حقیقی عزت دار کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز و محترم وہی شخص ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف صاف ستھرے عقیدے اور کردار پہ مشتمل پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے انتہائی عمدہ اور اعلیٰ منصب بھی عطا فرمایا، اور وہ منصب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا منصب ہے۔ ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور عبادت کا آسان لفظوں میں معنی مفہوم تو یہی ہے کہ انسان اپنی من مرضی کی کرنے کے بجائے اپنے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کا غلام بن جائے اور اس کی مطابق زندگی گزارے۔ اور پھر عبادت ہو یا عقیدہ ہو، اس میں بھی صفائی، سچائی، پاکیزگی سبھی ممکن ہو پائے گی جب یہ سب اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے عین مطابق ہوں گے، نہیں تو خود ساختہ اعمال تو چاہے کتنے خوبصورت بنا لیے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں ان کی بدعت اور خرافات کے ناموں سے ہی جانا پہچانا پکارا جاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور قربت کی بجائے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدترین گستاخی ہونے کی وجہ سے الٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی
اور اس کے سخت عذاب و غضب کا باعث بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صدق الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد و شر الامور محدثاتها وکل محدثہ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کا ترجمہ ہے، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب، سب سے اچھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ ہدایت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی ہے، اور سب سے برا کام وہ ہے جو ہدایت کے نام پر خود ایجاد کیا گیا ہو، اور ہدایت کے نام پر ایجاد کردہ ہر کام بدعت ہے، اور اس طرح کی ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کی لے جانے والی ہے۔ پیارے بھائیوں، انسانی جسم اور روح سے مرتب ایک نرم اور نازک اور کمزور سے ڈھانچے کا نام ہے۔ اس طرح صحت اور مرض کے حالات اور درد و سکون کی کیفیات میں جسم کے اپنے جذبات، احساسات اور ضروریات ہیں، بینہ یہی عوارض روح کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ جسم محسوس ہونے اور نظر آنے والی چیز ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے حقائق سے انسان اپنی تاریخ طویل ترین تجربے اور تحقیق کی وجہ سے واقف بھی ہے، لیکن روح کی حقیقت سے صرف خالق کائنات ہی واقف ہے۔ البتہ انسان کی موت اور حیات، عزم و جزم، نیت و ارادہ، فرح و سرور، جرن و رنج، پیار محبت، عداوت نفرت، خوف و خطر، انکار اقرار، یاس و قنوط، امید و رجا، خشوع و خضوع جیسے بہت سارے فیصلے اہم ترین نفسیات معاملات روح سے ہی وابستہ ہیں، اور شریعت الہی کے مطابق ان سارے روحانی جذبات و احساسات کا جسم میں عضو کو اصل نمائندہ اور حقیقی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور وہ دل ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، انسان کے جسم میں ایک عضو ایسا ہے جو اگر ٹھیک رہے تو سارے جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ اکیلا ہی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو چونکہ انسان کی تحقیق کا اصل مقصد عبادت الہی، اور عبادت الہی میں شان الہی کے شایان شاہ آداب کی بجا آوری تزکیہ نفس اور تصفیہ روح کے بغیر ممکن نہیں، اور چونکہ خالق کے مخلوق کے ساتھ اور عابد کے معبود کے ساتھ تعلق کے سارے طریقے، سلیقے اور آداب بلا واسطہ یا بالواسطہ روحانیت کے دروازے سے گزر کر ہی آگے بڑھتے ہیں، اس لیے شریعت الہی میں بھاری مقدار میں ان احکامات کی نازل فرمائی گئی ہے جن کا تعلق براہ راست روحانی امور سے ہے۔ بلکہ اگر کوئی عمل بظاہر جسمانی اور بدنی ہے بھی تو اس کے پس منظر میں رکھی ہوئی شرعی حکمت و مصلحت کی تزکیہ روح کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ نماز میں قیام و قرأت، رکوع، سجود، قومہ، قاعدہ وغیرہ حرکات اگر جسمانی ہیں تو ان ساری حرکات و سکنات، اور اگر رب کائنات کے حضور خشیت و خضوع و تذلیل و خضوع جیسی جدانی اور روحانی کیفیت سے وابستہ نہ کیا جائے تو ایسی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بے مقصد ٹھہرتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور اور بے تعلق رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہنا سب سے بڑی غلطی اور حماقت ہے، جو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا سکون بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ممکن ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی نگراں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی اور نافرمان بھی ہو، اور بھی خوش و خرم اور شادماں بھی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اس کا ترجمہ، جس نے میری اطاعت اور ذکر سے منہ پھیر لیا، اس کی زندگی بھی دکھوں سے بھر جائے گی، اور آخرت بھی سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے سعادت، راحت، حقیقی سکون اور اطمینان کا راز یہاں کے مال و دولت اور سامان
تاش میں نہیں رکھا، بلکہ یہاں ایمان کا کامل یقین محکم اور اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ساتھ روحانی وابستگی میں رکھا ہوا ہے۔ بھئی ہم کو اس ساری چیزوں کو یقین اطمینان کے ساتھ ہم کو اس کو اپنی زندگی کا لانے کی کوشش کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ جو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔